بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ اپنے انداز میں دعوت کیا دینی ہے، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں گزار ہوں، قادر مکرم مولانا اسامہ ظہیر صاحب سے محبت فرمائی ہے انہوں نے، تو قبلہ دیگر طریقت برابر شریف فخر اہل سنت قبلہ علامہ پیر ممتاز احمد بخشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صدیقی صاحب دعوت برکات مالیہ جنہوں نے خطاب فرمانا ہے، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ 10 بجے جو ہے وہ دعا کا ٹائم ہے، تو اب اس میں ٹائم کافی کم بچتا ہے، تو اگر میں کچھ ٹائم لے دوں گا تو پھر حضرت کے لیے 10 بجے تک جو ہے وہ کلوز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کیونکہ میں دیر سے آیا ہوں، اب میں مسلط ہو کر اپنا ٹائم پورا کروں یہ مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ہے وہ حالات جیسے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اس زلزلے کا اثر قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے، آفتیں اور یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اچھا ایک بات چلیں آپ کو کر دیتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے رٹ لگائی، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رسول اللہ سے کہ آپ کی امت پر میں عذاب نہیں دوں، یہ ہم پر آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمایا، اس کا اثر قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو سرے دست کو اتنا زیادہ نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال میں تو بہت کچھ ہم سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو اگر کسی آدمی غریب آدمی کو آپ اظہار و قربانی کر کے آپ اشیاء جو امدادی ہیں وہ پہنچنے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی کھاتا پیتا ہے تو وہ اگر اس کی ضرورت ایک خیمہ ہے تو وہ 3 پر کیوں آپ صاف کر رہے ہیں؟ ابھی بھی کیوں آپ صاف کر رہے ہیں؟ تو کیوں وہ آپ صاف کرتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ لالچ، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 کوٹھیاں تھیں، تو اب وہ تیسری بنانے کی وہ تیاری کر رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش بھیجی ہے، وہ 2 کوٹھیاں اس کی وہ اس قابل نہیں رہی، تو اب وہ جو ہے وہ اس کو ایک ضرورت خیمہ ہے، تو وہ 3 خیموں پر جب ہاتھ صاف کر رہا ہے تو لالچ اس کا نہیں مرا، اور اس نے ابھی تک اس کا اثر قبول نہیں کیا کہ جو اثر جو ہے نا ان چیزوں کا سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ پہ کرم فرمائے، نبی پاک کے صدقے ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرمائے۔ چور جو ہیں، چور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اب اس حالت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک زلزلے کا خوف ہے، بارش بھی رات کو ہوتی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس کے بعد بچے کچھ مال پر چور ہاتھ صاف کرنا۔ ایسے عالم میں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں میں ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ پر کرم فرمائے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دعوت دیں، یہ پھر کبھی انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت نظر بھی آپ فرمائیں گے۔ میں ایک حدیث پاک اس کا خلاصہ میں آج کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ سرکار کی بارگاہ میں ایسے عالم میں حاضر ہوتی ہیں کہ دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑی ہے، اور بائیں ہاتھ میں امام حسین کی انگلی، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ ہاں ذا ابن
اپنی وراثت میں سے ان کے لیے کوئی وصیت ارشاد۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ حضور جنت کے مالک ہیں، سیدہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنتی عورتوں کی سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار کے لیے جنت کے مالک سے وراثت طلب کر، سمجھ آئی بات؟ جنتی عورتوں کے سردار جنتی جوانوں کے سرداروں کے لیے جنت کے مالک سے وہ وراثت طلب کر رہی ہیں کہ وصیت فرمائیے، میرے یہ آج بنا کا یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے وصیت فرمائیے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ خاتون جنت، آپ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، آپ کے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو وہ وراثت دوں گا کہ اہل جنت بھی ان پر رشک کریں گے۔ ہم انبیاء کی وراثت دولت نہیں، ثروت نہیں، مال نہیں، تجارت نہیں، مکانات نہیں، محلات نہیں، گھوڑے جوڑے نہیں، تخت بخت نہیں، راج تاج نہیں، سونے اور چاندی کے انبار نہیں، دنیا کی دولت نہیں۔ ہم انبیاء کی وراثت، ہم انبیاء کی اصل دولت ان کے سینے کی دولت ہوا کرتی ہے۔ اور از اولین تا آخرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو خزانہ منتقل فرمایا ہے، جتنی دولت کملی والے کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، از اولین تا آخرین کسی کے سینے میں وہ دولت نہیں، بلکہ جس کو جو ملا وہ کملی والے کے صدقے میں ملا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، اشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو جو بھی ملا ہے وہ سرکار کے صدقے وسیلے سے ملا ہے، حضور کے سینے کے فیض سے ملا ہے۔ وہ سینہ اطہر، سرکار نے فرمایا اس سینے کا فیض میں حسن کو بھی عطا کروں گا، اس سینے کا فیض میں حسین کو بھی عطا کروں گا۔ فرمایا اما حسن، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں زبان، اس والے اقدس سے کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنے لبہائے مبارک کو جنبش عطا فرمائی ہے کہ وہ لبہائے مبارک جب ان کو جنبش ہوتی ہے تو آسمان پر قدسی جو ہے وہ باری صدقے اور قربان جاتے ہیں، اور کملی والے آقا علیہ السلام کے دہن اقدس سے جھڑنے والے پھولوں اور موتیوں کو وہ اپنے پاک دامنوں میں سمیٹ کر اپنا زیور بناتے ہیں۔ کملی والے آقا اس پاک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اما حسن فلو سودتی وجودی و اما حسین فلو ہیبتی وجودتی، فرمایا ایک میرا نواسا حسن ہے، ایک میرا نواسا حسین ہے، حسن کو میں اپنی سرداری وراثت میں دیتا ہوں، اپنی جود و سخا وراثت میں دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی جرأت وراثت میں دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی ہیبت وراثت میں دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام یہ اکیلا صرف بطول کا شہزادہ نہیں، علی کا بیٹا نہیں، صرف رسول اللہ کا نواسا نہیں، بلکہ رسول اللہ کی شجاعت کا وارث ہے، حضور کی ہیبت کا وارث ہے، حضور کے رعب کا وارث ہے، حضور کے دبدبے کا وارث ہے، حضور کے جلال کا وارث ہے، حضور کی دلیری کا وارث ہے، حضور کی استقامت کا وارث ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کملی والے کا یہ نواسا جب کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، ننگی تلواریں سامنے موجود ہیں، طرح طرح کے وہ ظلم و ستم ڈھا چکے ہیں اور اعصابی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام حسین سے کہتے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے سارے رستے کھول دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ اپنی زبان اقدس سے کہہ دیں میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سے ساری پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ امام حسین اگر صرف حسین سامنے ہوتا، اگر صرف علی کا بیٹا سامنے ہوتا، اگر صرف فاطمہ بطول کا بیٹا سامنے ہوتا تو بات اور تھی، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا، یہاں صرف علی کا لال نہیں تھا، فاطمہ کا شہزادہ نہیں تھا، رسول اللہ کا صرف نواسا نہیں تھا، بلکہ محمد عربی کی محنت سامنے کھڑی تھی، محمد عربی کی جرأت سامنے کھڑی تھی، محمد عربی کی ہیبت سامنے کھڑی تھی۔ اس کربلا کے میدان میں تنے تنہا حسین نے ایک جملہ کہا ہے جو میرے اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک وہ سنہری علوم میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا سنا یزیدیو،
جیسا جو میری راہ پہ چلنے والا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت کبھی بھی نہیں کرے. یہی پیغام ہے امام حسین کا. امام حسین نے کہا جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت قیامت تک نہیں کرے گا. ایک یزید اگر ساری دنیا کے یزید بھی جمع ہو جائے وہ حسین کی استقامت میں اور پائے استقامت میں ایک ذرا سی جنبش اس لیے نہیں لا سکتے کہ حسین اکیلا نہیں کھڑا. حسین کے اندر مصطفیٰ کی جرأت بول رہی ہے, حسین کے اندر مصطفیٰ کی ہیبت ہے, حسین کے اندر مصطفیٰ کا روب ہے, حسین کے اندر. اسی لیے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ حسین کو سمجھوتا نہ سمجھنا. حسین سمجھوتے کا نام نہیں, حسین مسلسل انکار کا نام ہے, حسین جرأت کا نام ہے, حسین ہیبت کا نام ہے, حسین روب کا نام ہے, حسین غیرت کا نام ہے. میں آخر میں اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی, آج بھی یہ گزارش کر کے حضرت کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ میرے ثنا خان, ان کی بات نہیں میں کرتا, ان کی وساطت سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے خطباء بھی یا ماشاءاللہ ثنا خان بھی خدا کا واسطہ ہے امام حسین کو ایسا پیش نہ کیا کرو کہ وہ کربلا میں یزیدیوں کی منتیں کرتے رہے. ہمارے خطباء بھی کہتے ہیں وہ فلاں کو لے کر چلے گئے, اس کو کہیں گے فلاں کا واسطہ ہے پانی دے دو, فلاں کا واسطہ ہے پانی دو. امام حسین جس نے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی, امام حسین جس نے اپنے بچوں کی جان کی بھیک نہیں مانگی, امام حسین جس نے اپنے قوم اور قبیلے کی بھیک نہیں مانگی, وہ ان یزیدی بدماشوں سے 4 قطرے پانی کی بھیک مانگے گا. کبھی بھی حسین نے پانی کی بھیک نہیں مانگی ہے. بات صرف اتنی ہے جو میاں صاحب بتا گئے کہ ہوتی قوت زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی, پانی باج پیاسے چلے دین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کی جرأت سے ایک قطرہ عطا فرمائے. اب میں التماس کروں گا انتہائی محبت کے ساتھ خطیب اہل سنت, مبلغ اہل سنت, حضرت اللہ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صدیقی صاحب جو نسبت بھی صدیقی ہیں. مجھے ان سے ویسے بھی پیار ہے لیکن ان سے دورے پیار کی وجہ یہ ہے کہ یہ یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چشم خاندان کے چشم و چراغ ہیں. میں التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ہم ذرا زوردار ایک نعرہ لاؤ, نعرہ تکبیر. اس طرح کی ذرا سفر کری تو میں بیگ مارا اتنے پیا, میں مسافر ہوں, لیکن تو چیزیں ہماری بات ہے, اس طرح نہ کرو. نعرہ تکبیر.